آج رمضان کا آخری دن ہے، 30واں روزہ ہے۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ اور انعام کی رات ہے، اور کل کا دن عید کا دن ہے۔ آج جمعہ بھی ہے اور آخری روزہ بھی ہے۔ آج کا دن محاسبے کا دن ہے، آج کا دن امید کا دن ہے، آج کا دن خوف کا دن ہے، خطرے کا دن ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ اس سے ڈرتے رہو کہ وہ قہار ہے، اس سے امید رکھو مغفرت کی کہ وہ غفار ہے۔ نہ اس کی مغفرت پر جری بن جاؤ اور اس کی مغفرت کے آسرے پر گناہ شروع کر دو، تکبر میں مبتلا ہو جاؤ کہ میں بڑا نیک ہو گیا، میرے 30 روزے ہو گئے۔ اس تکبر میں نہ پڑنا کہ میں بڑا تقوی والا ہو گیا ہوں، میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اتنے ختم قرآن کے کیے، اتنی رکعتیں میں نے روز ادا کی، میں نے اتنا مال صدقہ کیا، میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو مولوی صاحب ہوں۔ اس کبر میں نہ پڑنا۔ کیا خبر ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے اسے قبول بھی ہیں کہ نہیں؟ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لهم من الصیام الا الظما، جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کتنے صدقے کرنے والے ہیں، ان میں ریا کا عنصر شامل ہوتا ہے، دکھلاوا شامل ہوتا ہے، یہ مال اور صدقہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ دکھلاوا اور ریا تو شرک کی ایک قسم ہے۔ شیطان ہم سے اعمال کرواتا نہیں، رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر اعمال کرتے ہیں تو دکھلاوے کی نظر ہو جاتا ہے، اور جو عمل دکھلاوے کی نظر ہو گیا، جس میں اخلاص چلا گیا، وہ بجائے نیکی کے، بجائے ثواب کے گناہ کا باعث ہے۔ یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کا روزہ رکھ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کی نماز ادا کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کی تقریر کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کا جہاد کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے شرک کر رہا ہے۔ سنا نہیں حدیث میں آتا ہے جہنم میں سب سے پہلے کن کو ڈالا جائے گا؟ اول ما یوتا یوم القیامہ، سب سے پہلا شخص جسے قیامت کے دن لایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ ایک تو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بتا کیا لایا ہے؟ الہ العالمین، ساری زندگی لوگوں کو قرآن سنایا ہے، قرآن پڑھا ہے، تیرے کتاب کی تلاوت کی ہے،
جواب ملے گا ہمیں سب پتہ ہے، تو نے تقریر اس لیے کی تھی، تو نے واعظ اس لیے کیا تھا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، لِأَن يُقَالَ أَنَّكَ قاری، کہ دنیا تجھے بڑا قاری کہے، تیری عزت کرے، تیری خدمت کرے، تجھے مال و دولت دے، وہ دنیا میں ہو چکا۔ پھر اللہ حکم کریں گے فَيُسْحَبْ، پھر اللہ حکم دیں گے، اللہ کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها